بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ آج ہے جمعۃ الوداع اور آپ روزانہ میرے ساتھ ہوتے ہیں شام 4 بجے سے مغرب کی اذان کی دعا تک، اور آج ہم بات کریں کہ جیسے جیسے روزے گزر گئے اور آج جمعۃ الوداع ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جمعۃ الوداع جب بات کی جاتی ہے یعنی کہ ہمارے ساتھ جو ہے آخری جمعہ جسے ہم کہتے ہیں، ہم سے جمعہ رخصت ہو رہا ہے۔ پہلے تو ہمارے 2 جمعے بیچ میں سے 3 گزرے، اب یہ آخری ہے۔ اور جب یہ لمحہ آتا ہے، اکثر ہمارے زندگی میں روٹین کے مطابق تو ایوری ویک ہر ہفتے جمعہ آتا ہے، اور ہمیں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جمعے کی نماز اور درود شریف کثرت سے پڑھا جائے۔ یہ جمعے کی خاصیت ہے، جتنا ہو سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور میں آج مفتی صاحب سے بات کروں گی اور اس موضوع پہ ہی ہم گفتگو کریں گے اور اس کی فضیلت بھی بیان کریں گے۔ مفتی قدرت اللہ صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، مفتی قدرت اللہ قادری صاحب۔ السلام علیکم، کیسے بھائی؟ ٹھیک ہے؟ جمعۃ الوداع کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گی ہمیں کچھ جو نہیں معلوم آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور اس کی فضیلت بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جمعۃ الوداع کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جمعۃ المبارک کی جو ہے وہ فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے کہ جب عام دنوں کے جمعہ کی فضیلت جو ہے وہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، جو اللہ نے قرآن میں پوری سورت جو ہے جمعہ کے نام سے جو ہے وہ اتار دی جی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روض الانف کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کعب بن لؤی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے عروبہ یعنی جمعہ کے دن جو ہے وہ لوگوں کو جمع کیا۔ یہ پہلے عروبہ کہا جاتا تھا اور اسلام نے اس دن کو جو ہے وہ جمعہ کا نام دیا ہے۔ تو یہ وہ دن ہے کہ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی اس دن کو مقدس دن مانا جاتا تھا، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن تمام قریش کو جمع کرتے تھے اور ان کے سامنے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا ذکر کیا کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک نبی آئے گا اور ان کی اتباع کرنا اور ان پر ایمان لے کر آنا۔ تو اس لحاظ سے بھی جمعہ کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی جو ہے وہ اس دن کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس کے بڑے فضائل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رمضان المبارک کے علاوہ جو باقی عام دنوں کا جمعہ ہے، اس جمعے میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ جس میں اگر بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک۔ اور دوسری روایت میں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے اندر ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں بندہ مومن کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ جمعہ کے دن کی خاصی فضیلت ہے۔ اور ابن ماجہ اور مسند امام احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعے کے دن کو تمام باقی دنوں سے زیادہ جو ہے فضیلت حاصل ہے، اور اللہ کے ہاں جمعہ کا دن جو ہے وہ عید قربان اور عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے فضیلت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو جو ہے وہ 5 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن آپ کا وصال ہوا، اسی دن آپ کو جنت کے اندر داخل کیا گیا، اسی دن آپ زمین پر اتارے گئے اور اسی دن جو ہے وہ قیامت کا دن قائم ہوگا
اور فرمایا اسی دن میں ایک ایسی ساتھ موجود ہے کہ اللہ کا جو بندہ اس کی ذات پر ایمان لانے والا اللہ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عطا فرما دیتا اللہ ہے. سبحان اور فرمایا اللہ قیامت سبحان بھی اللہ. اسی دن قائم ہوگی. اسی وجہ سے جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو تمام مقرب فرشتے زمین اور آسمان ہوا اور تمام اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہیں یہ جمعے کا دن قیامت کا دن نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے دن کو جو ہے تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے. اب رہی یہ بات کہ رمضان المبارک میں جو آخری جمعہ آتا ہے اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. تو جب عام دنوں کے اندر اس جمعے کی یہ فضیلت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. اس دن فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. اور ایک روایت میں جو 10 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے. تو جتنی درود کی کثرت ہوتی جاتی ہے اللہ کی رحمتیں اس بندے پر اسی کثرت کے ساتھ جو ہے ان کا نزول ہوتا رہتا ہے. تو جمعہ کی ہر گھڑی جو ہے وہ برکت والی ہے. اور رمضان شریف کے حوالے سے تو جمعہ اس اہمیت کا عامل ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رمضان کے ہر جمعرات اور جمعہ کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی کثرت سے جو ہے وہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اور جمعہ الوداع کی تو خاص فضیلت ہے چونکہ یہ آخری عشرے کے اندر آتا ہے اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کثیر تعداد کے اندر اپنے بندوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس جمعے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے کثرت سے اپنے رب کا ذکر کریں. درود پاک کی کثرت ہو, تلاوت قرآن کیا جائے, ذکر اذکار کیا جائے, تمام اعمال صالحہ بجا لا جائیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے, اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. کیونکہ یہ جمعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس دن جو ہے وہ کثرت کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں, مل کر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ اجتماعی جو ہے وہ عبادت ہی ہوتی ہے اور اجتماعی دعائیں بھی ہوتی ہیں, مناجات بھی ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اسلام کی نظر میں جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یہ خاصی فضیلت جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قدرت اللہ صاحب سے ایک سوال اور کروں گی لیکن اس سے پہلے میں نعت سنتی ہوں. میرے درمیان موجود ہے نعت خواہ محمد عمران اوان صاحب, ماشاءاللہ ثنا خواہ ہیں اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں. اور سوال میں قدرت اللہ صاحب سے کروں گی وہ یہ کہ جمعۃ الوداع اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری خطبہ دیا تھا جمعے کو, اس سے ریلیونٹ ان سے سوال کیا جائے گا. تو ہم چلتے ہیں نعت کی جانب. جی تمام ہی دیکھنے والے حاضرین بھی اور موجودہ جو حاضرین بیٹھے ہیں وہ بھی درود شریف ایک دفعہ جی بالکل. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. ایک پنجابی کلام کا کہا گیا تو وہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر. غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ. غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. بڑی حسرت ہے دیکھن دی, بڑا چاہ ہے زیارت بڑی حسرت ہے دیکھن دی, بڑا چاہ ہے زیارت دا, بڑی حسرت ہے دیکھن دی, بڑا چاہ ہے زیارت دا. کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ.
کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ سبحان اللہ تڑپ دینے جو ویکھن لئی سبحان انہاں اللہ۔ تے بھی کرم ہووے تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے میں عاجز نوں آیا سبحان اللہ، بسد سبحان اللہ۔ سوہنا دوبارہ یا رسول اللہ میں عاجز نوں بسد سوہنا دوبارہ یا رسول اللہ اور میری کشتی گناہ وادے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان میری اللہ۔ کشتی گناہ وادے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ اور فکر مکیا حشر داوی جدوں دا ہے سنے فکر سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حشر داوی جدوں دا ہے سنے آئے تو سا چکیا غریباں دا ہے بھارا یا رسول اللہ تو سا سبحان اللہ۔ چکیا غریباں دا ہے بھارا یا رسول اللہ قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی موضوع گفتگو آج جمعۃ الوداع سے ریلیونٹ ہے اور آخری جمعہ بھی کہتے ہیں ہم، ظاہر سی بات ہے، اور بس دل ایک عجیب سا گھبرا رہا ہے، میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے اور رمضان ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا ہے اور پتہ نہیں آگے ہم ہوں نہ ہوں، جو کل تھے وہ آج ہیں کہ نہیں، تو کل ہم نہ ہوں کچھ پتہ نہیں۔ بس اللہ پاک توفیق دے کہ آگے بھی ہم رمضان میں اسی طرح آپ کے ساتھ نعت رسول مقبول سنائیں اور پیاری پیاری باتیں ہوں، میٹھی میٹھی باتیں ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ باتیں میٹھی تھیں، وہ ہمیشہ بڑے عاجزانہ طور پہ بات کرتے تھے سب سے اور بچوں سے ان کی شفقت تھی۔ تو یہی میں چاہتی ہوں پروگرام جس طرح ہے ہم عام زندگی میں جب رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی گزاریں تو اسی طرح میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں ہوں، رہنمائی والی باتیں ہوں، صدقہ جاریہ والی باتیں ہوں۔ اور میں بات کروں گی مفتی قدرت اللہ صاحب سے، اور سوال میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اور جنہوں نے ابھی وینس ٹی وی ایچ ڈی آن کیا ہے وہ بھی سن لیں کہ یہ آخری خطبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ بھی جمعہ ہی تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم تلاوت کی، جی
تو آپ کے ساتھ ایک یہودی بیٹھا تھا اور اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر اتاری جاتی تو ہم اس دن کو جو ہے وہ جو عید کا دن بنا لیتے. سبحان. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن جو ہے ہماری 2 عیدیں تھیں. ایک عید تو یہ تھی کہ یہ آج جس دن اتری وہ جمعہ کا دن تھا, جی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا. اور دوسری عید یہ تھی کہ 9 ذی الحج کا دن تھا جب یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ اتاری گئی. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خطبہ جو ہے وہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا تھا, وہ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا, اور اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ اسلام نے پھر جمعے کے دن کو جو ہے وہ یہ اہمیت عطا کی ہے کہ جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ اتنا برکت والا دن ہے کہ جمعے کی ہر گھڑی جو ہے وہ رحمتوں بھری گھڑی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اس کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ میرا کوئی بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر ندامت کے آنسو بہائے اور میں اس کی جو ہے وہ بخشش کاملہ کر دوں. اور رمضان المبارک کے آخری جمعے کی تو کیا بات ہے کہ وہ چونکہ جہنم سے آزادی والے عشرے میں آتا ہے, تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کثرت سے جو ہے وہ اپنے محبوب کی امتیوں کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ان کی بخشش جو ہے فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے. اور جمعے والے دن خصوصاً جو لوگ عبادت کے اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ فرماتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لحاظ سے جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے کچھ ہمیں طریقے اور ہمیں جو ہے وہ ایسے چیزیں بتائی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم جہنم سے جو ہے وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو جمعۃ الوداع کی وجہ سے اگر ہم اس کا اہتمام کریں اور عبادت کے اہتمام ہو, اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کی جائے, اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے, تو مالک کائنات بڑا کریم ہے, وہ اپنی رحمت کا اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ فرماتا ہے, اور حضور کے صدقے سے جو ہے اپنے محبوب کے غلاموں کی بخشش کاملہ فرماتا ہے. اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امتیوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے کچھ طریقے جو ہے وہ بتائے ہیں, اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بتایا ہے, وہ یہ ہے کہ خوف خدا سے جو ہے وہ کثرت سے رویا جائے. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوں کے ذریعے سے تم جہنم سے نجات پا سکتے ہو. تو عرض کی حضور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خوف خدا سے رو, کیونکہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو کبھی جہنم کا عذاب نہیں دے گا. تو جب جمعہ جیسے برکت والے دن اگر بندہ اللہ رب کے خوف سے روئے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے تو مالک کائنات بدرجہ اولا اپنے بندے کے ساتھ رحمت کا جو ہے وہ معاملہ فرماتا ہے. اس لیے جو ہے وہ ابن منذر فرماتے ہیں کہ جس آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل جائے اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اور فرمایا کسی مجلس کے اندر کوئی ایک بندہ اگر اللہ کے خوف سے رو جائے تو اللہ تعالیٰ پورے لوگوں پر اس ایک بندے کی وجہ سے رحمت نازل فرما دیتا ہے. تو اس لیے جمعے کی اہمیت اس لحاظ سے کافی جو ہے وہ واضح ہے. اور اگر جمعے والے دن اگر ہم اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں اور وہ بھی جمعۃ الوداع ہو کہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہو, اور ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور دل میں جو ہے وہ ایک اداسی سی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک والا, رحمت والا, بخشش والا اور جہنم سے چھٹکارے والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے, تو ہر آنکھ جو ہے وہ آبدیدہ ہوتی ہے اور ہر بندہ جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ رو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ پھر جمعہ ہمیں نصیب ہوگا, یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوتا. تو اس کیفیت کے عالم میں جب بندہ جو ہے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, آنسو بہاتا ہے, تو مالک کائنات جو ہے وہ اپنے بندے کی جو ہے وہ بخشش کاملہ فرما دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ اس جمعے کے دن کو جو ہے ہم بالکل غفلت میں نہ گزاریں. ہم خاص طور پر جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کریں, رب کے سامنے حاضر ہوں اور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. وہ بڑا کریم ہے, جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو, وہ اتنا بڑا نیکوکار اٹھ کے بن کے اس کی جو ہے بارگاہ سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے جو ہے استغفار کریں. جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ بھی مانگتے رہیں, اور رمضان المبارک کی ہر گھڑی چونکہ بخشش اور مغفرت والی ہے تو اس لیے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور کثرت سے استغفار کریں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے کرم فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. میرے بڑے پیارے بھائی ایک اور موجود ہیں, ان سے بھی نعت سنتے ہیں
اور پھر آپ نے نہیں ابھی جناب ایک اور نعت بھی سنوں گی. پہلے میں بابر قادری صاحب سے نعت سنتی ہوں. جی بابر بھائی سب بڑے پیار سے دل سے دو درود پاک سب دل سے پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. جی بابر بھائی. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بہت خوبصورت کلام. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. آمین. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے. خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. خاک کو خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا. ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. ریت کے کیا بات ہے. اللہ بدل دیتا مجھے ریت کے ذروں میں. اللہ بدل دیتا مجھے. پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. باخدا قدموں میں سرکار کے
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। और मैं इस वक्त गुजारिश करूंगी मोहम्मद इमरान अवान साहब से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश करें। जी इमरान भाई। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। और हासिले कलाम शेर। उठ के जाऊं, उठ के जाऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। और दुनिया वाले तो जख्म देते हैं, दुनिया वाले तो जख्म देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है, जख्मी दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं। जी नाज़रीन, आपको पता है कि हमारे खूबसूरत और स्पेशल गेस्ट होते हैं, और वो कौन है जी? हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सैयद वहाज जैदी। और आज जुम्मतुल विदा है। आज देखते हैं वहाज हमें कौन सा किस्सा सुना रहे और जुम्मतुल विदा की क्या फजीलत बयान कर रहे हैं। और जी वहाज से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो वहाज? वालेकुम अस्सलाम सईवा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा सईवा जी, जैसा कि आज जुम्मतुल विदा है और बहुत जल्द अब हमसे रमज़ान जुदा होता जा रहा है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आज के ही दिन ये पाकिस्तान नक्शे में आया, तो पाकिस्तान ने दुनिया के नक्शे में आँख खोली थी। और यही वो दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान बना। जैसे कि अब हम 14 अगस्त को मनाते हैं अपना खुशी कि आज यौम पाकिस्तान है, आज पाकिस्तान बना था, लेकिन साथ ही साथ जब आप उस तारीख को देखें तो आप वो तारीख देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यौम पाकिस्तान रमज़ानों में हुआ था, और आज का ही दिन था कि जिस दिन रमज़ान ये पाकिस्तान बना था। सईवा जी, हमने अपने बड़ों से सुना है ये वतन लाखों कुर्बानियों का सिला है,
खाक खून में नहाए थे भाई, सर भरे ना तड़पती थी बहनें, तब कहीं जाके मंजिल मिली है, तब कहीं जाके रास्ता मिला है। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मेरा इस पाकिस्तान से वो रिश्ता है कि जो किसी तितली का उसके परों से, पंछी का उड़ान से और किसी शख्स का उसके नाम से होता है। क्योंकि मेरे इस वतन में कायद का मज़ार सिंध के सर का ताज है, दर्रे खैबर सरहद का रहबर है, मीनार पाकिस्तान पंजाब की शान है और बलूचिस्तान का ज़ियारत दिलों की राहत है। कि दरियाओं की ज़मीन संगलाख पहाड़ों का देश है, इसके खेतों में सोना है और इसकी सलामती के लिए हम सबको एक होना है। इन लबों पे ये दुआ का कयामत रहे, ए निगारे वतन तू सलामत रहे। और सही जैसा कि हमारे इस वतन में खूब बज़्म होती है रसूल खुदा की, और कुरान पाक की तिलावतें होती हैं, मदरसे हैं, बच्चे मदरसों में जाते हैं और कुरान को हिफ्ज़ करते हैं, तो इस कुरान के हवाले से खुदा ने इरशाद फरमाया कि इसके अंदर ही उसने इरशाद फरमाया कि ये वो कलाम है कि जिसे अगर मैं पहाड़ों की बुलंदियों पे नाजिल करता तो वो इसके वजन को सैर न पाती और टूट के रेजा रेजा हो जाती। तो हमें ऐसे कल्ब की ज़रूरत थी कि जिसमें यकीन हो, एहतिमाद हो। तो उन्होंने रसूल से इरशाद फरमाया, खुदा कहने लगा रसूल से कि ऐ मेरे हबीब, मैंने वो यकीन, वो एतमाद आपके कल्ब में महसूस किया है, तो वो कलाम कि जिसे पहाड़ों की बुलंदियां ना सह सकती थी, उसे मैं आपके कल्ब पे नाजिल करता हूँ। और एक मरतबा फिर मैं आप सबको जुम्मतुल विदा की और साथ ही साथ अपना यौम पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी तारीख में देखेंगे तो यौम पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन अगर आप इसी रमज़ान अपना वैसे तारीख में देखेंगे कि जब हुआ इस्लामी तारीखों में, तो उस इस्लामी तारीखों में रमज़ानुल मुबारक रमज़ान में मनाया गया हुआ था, क्योंकि रमज़ान के अंदर ही ये यौम पाकिस्तान हुआ था, उस वक्त जब पाकिस्तान बना था। तो एक मरतबा फिर मैं आप सबको यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देता हूँ और जुम्मतुल विदा की भी। जी नाज़रीन, हम लोगों ने जो है यहाँ पर लेनी है छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेकिन आप देखिएगा स्पेशल पैकेज किसका, कमांडर सिटी बिल्डर का, क्योंकि विजन है 2040। यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ।